آج ہسپتال میں بہت رش لگا ہوا تھا۔ میں جلدی میں اپنی سیٹ سنبھال کر سب کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے چند مریض ہی دیکھے تھے کہ ایک انگریز آدمی میرے پاس آیا اور مجھے اپنے گھر چلنے کا کہنے لگا۔ یہ آدمی پچھلے کچھ ماہ سے مسلسل 1-2 دن کے وقفے سے میرے پاس آتا تھا اور مجھے اپنے گھر لے جاتا تھا، کیونکہ اس کی ماں بہت زیادہ بیمار تھی اور سفر نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو ہسپتال میں بوڑھے مریض بھی آتے رہتے تھے، مگر اس آدمی کے پاس پیسہ ہی اتنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف دینے کے بجائے ڈاکٹر کو گھر بلوا لیتا تھا۔ میں بھی پیسے کے لیے چلی جاتی تھی۔ ویسے تو میرے لیے وہ گاڑی بھی بھجوا دیتا تھا، مگر جب کبھی اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تب وہ خود چلا آتا، کیونکہ تب وہ کچھ دیر کا انتظار بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر جلدی جلدی مریض نپٹانے کی کوشش کی، مگر وہ جلد بازی مچانے لگا۔ میں اس کے غصہ ہونے سے پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس افراتفری میں مجھے یہ بات بھی بھول گئی کہ آج میرا شوہر پاکستان سے واپس لندن آ رہا تھا اور اس نے مجھے خود ہی اسپتال سے پک کرنا تھا۔ میں اس آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس کام کے اچھے خاصے پیسے دیتا تھا۔ اگر انکار کر دیتی تو وہ دوبارہ مجھے کبھی لینے نہ آتا، اس لیے میں اس آدمی کے ساتھ اسپتال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب نہ تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ پیسہ اور پیشہ دونوں ہی میری مجبوری تھے، جس کی وجہ سے میں اس آدمی کو کچھ کہہ نہیں پائی تھی، ورنہ مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ ہسپتال میں اتنے مریض چھوڑ کر بھاگی چلی آئی تھی اور اس آدمی کی ماں سکون سے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر اس عورت کا معائنہ کیا اور دعائیں چیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ میں اس آدمی کو ضروری ہدایات بھی دیتی جا رہی تھی، جو اس وقت اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری بات بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا سن رہا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ مجھے عجیب سے اشارے کر رہی تھی، شاید کہہ رہی تھی کہ میں اس کے بیٹے سے دور رہوں۔ میں نے اس عورت کے اشارے نظر انداز کر کے سر جھٹک دیا، کیونکہ جس روز سے میں آ رہی تھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی اور مجھے اس بات پر الجھن ہوتی تھی، کیونکہ میں صرف اس عورت کی بیماری یا علاج کی بات کرتی تھی، میں زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ پھر نہ جانے وہ عورت مجھے دور رہنے کا کیوں کہتی تھی۔ اس وقت بھی میں اسے نظر انداز کر کے اپنی بات کر رہی تھی اور فارغ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت کے بیٹے نے مجھے حسب وعدہ ایک بڑی رقم پکڑا دی اور اپنے ڈرائیور کے ہمراہ مجھے واپس بھیجنے کی بجائے خود میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ہسپتال کا وقت تو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ یہاں سے فارغ ہو کر مجھے اپنے شوہر کا خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اس کے استقبال کی تیاری کر لوں گی، مگر جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا اور شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوگی۔ جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے رات تک پہنچنے کا کہا تھا۔ میری حیرت کو نظر انداز کر کے میرے شوہر نے میرا پرس اٹھا کر دیکھا اور جب میرے بیگ میں اچھی خاصی رقم دیکھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا کہ میں نے تمہیں سرپرائز دینے کا سوچا تھا، اس لیے جلدی آ گیا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جلدی آنے میں مجھے یہ سرپرائز ملے گا۔ تم ہسپتال سے نکل کر ان انگریز لوگوں کے گھر جاتی ہو اور پیسہ کماتی ہو۔ اپنے شوہر کی ایسی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے اتنا غلط سمجھ رہا تھا، تب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر پاکستان پہنچتے سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ وہ مجھے اچانک مل کر سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ ہسپتال میں موجود نرسوں نے میرے شوہر کو انتظار کرنے کا کہا اور بتایا کہ میں اکثر اس آدمی کے ساتھ جاتی ہوں اور کبھی کبھی مجھے دیر بھی ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر بھڑک اٹھا تھا اور گھر چلا گیا۔ شام کو میں گھر لوٹی تو میرے بیگ میں اتنی بڑی رقم دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے وضاحت کا موقع دیا بنا ہی فوراً طلاق دے دی اور مجھے وہاں سے چلتا کر دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں بیاہ کر آئی تھی اور ایک ہسپتال میں ڈاکٹر کی جاب کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی اور یہاں تو پھر لوگوں کی زبان بھی لگتی، اس لیے زیادہ لوگوں سے میری جان پہچان بھی نہیں تھی۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد میں پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک میری نظر دروازے کی جانب گئی تو میں ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ دروازے پر وہی آدمی موجود تھا۔ میرا موبائل اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا جو وہ مجھے دینے آیا تھا اور اب حیران سا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے رو پڑی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی عزت کا پاس رکھا تھا اور حلال ہی کما رہی تھی، مگر میرے شوہر نے ایک تیسرے مرد کے ساتھ میری عزت کا خیال کیے بنا ہی میرے کردار پر داغ لگا کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ حالانکہ وہ آدمی ہماری زبان نہیں جانتا تھا اور یقیناً میرے شوہر کے الفاظ نہیں سمجھ پایا ہوگا، مگر تاثرات تو سب کو سمجھ آتے ہیں۔ یکدم اس آدمی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرے پاس وہی آخری حل تھا، اس لیے میں بنا سوچے اس کے ساتھ چلی گئی۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اپنے گھر لے جا کر ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ اس آدمی کی ماں نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ عورت مجھے بڑے عجیب سے اشارے کر رہی تھی، مگر میں اپنی پریشانی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مگر اس رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اس عورت نے، میرا نام شگفتہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ والد صاحب کا اپنا چھوٹا سا کاروبار تھا اور گھر میں اچھا کھانا پینا تھا۔ مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے گھر والوں نے میری تعلیم پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ میری دن رات پڑھائی اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا تو پہلی بار میں ہی امتحان پاس کر گئی اور میڈیکل کی طالبہ بن گئی۔ میں اپنے باقی بہن بھائیوں میں سب میں سے ذہین تھی اور واحد ہی تھی جو ڈاکٹری میں آئی تھی۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ پڑھ لکھ کر ابا کے کاروبار میں شامل ہو گئے تھے۔ والدین نے ان کی اپنے ہی خاندان میں شادی کر دی تھی، کیونکہ بہن کی بھی تعلیم میں خاصی دلچسپی نہ دیکھ کر میرے باپ نے اپنے جاننے والوں میں رشتہ کر دیا اور جلدی اس کی شادی بھی کر دی۔ میں پوری محنت سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب چند سال بعد میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے اپنے ہی شہر کے سرکاری اسپتال میں نوکری مل گئی۔ مجھے کامیاب دیکھ کر میری دور پار کی پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس پھپھو کے سسرالی بہت کھاتے پیتے لوگ تھے اور زمین جائیدادوں والے تھے۔ اپنے اعلیٰ خاندان کے غرور میں وہ پھپھو ہمارے باقی خاندان والوں سے کم مل جل رکھتی تھی۔ مگر جب مجھے ڈاکٹر بنا دیکھا تو انہیں خیال آ گیا کہ شگفتہ تو اپنے خاندان کی لڑکی ہے اور دیکھی بالی ہے۔ تب انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا رشتہ اسی کے گھر کرنا چاہیے۔ اتنے عرصے بعد آنا جانا کر کے رشتہ مانگ لینے پر میرے ابا جی کچھ حیران سے ہو رہے تھے۔ بظاہر پھپھو کا گھرانہ اچھا تھا، مگر ہم میں سے کوئی بھی انہیں اچھے سے جانتا نہیں تھا۔ خاندان والوں نے ابا کو سوچ بچار میں گم دیکھا تو مشورہ دیا کہ رشتہ کر لینا چاہیے، وہ لوگ اچھے ہیں۔ اور ابا کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے گھر سے آ گیا تھا۔ خاندان والوں کے سمجھانے پر ابا نے بھی حامی بھر لی اور یوں میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ پھپھو کا بیٹا لندن میں رہتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ رشتہ ہوتے ہی دونوں اطراف میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی اور بہت دھوم دھام سے میں بیاہ کر پھپھو کے گھر پہنچ گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے بھی تھے۔ مجھے اس گھرانے میں بہت عزت دی گئی۔ میں جو خوف کا شکار تھی کہ شاید کہ سب لوگوں میں میرا گزارا نہ ہو، اب وہ خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میں شوہر کے ساتھ لندن آ گئی۔ یہاں میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا گھر لیا ہوا تھا جو مجھے لگا تھا کہ شاید اس کا اپنا ہوگا، مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ یہاں آ کر میرے شوہر نے میری نوکری کا بندوبست بھی کرا دیا تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا، اس لیے مجھے یہاں بھی ایک ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہاں کی زبان کا کورس کرنا شروع کر دیا تھا جو میری جاب کے لیے بے حد ضروری تھا۔ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی مجھے اپنے شوہر کی بہت سی خامیاں واضح ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی بات بھی سمجھ آ گئی کہ پھپھو نے اپنے سسرالی خاندان والوں کو چھوڑ کر مجھے ہی کیوں بہو بنایا تھا، کیونکہ میرا شوہر لندن میں اپنے بزنس کے نام سے ڈوب چکا تھا اور اب خالی ہاتھ تھا، مگر لندن چھوڑ کر پاکستان جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے خاندان میں کسی نظام کیا کہ وہ کن حالات کا شکار ہے۔ میرا شوہر عجیب دماغ کا بندہ تھا، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، مگر اسے نوکری کرنا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا اور ہر وقت وہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس کے پاس کاروبار کے بہت سے منصوبے تھے، گھر والے پہلے ہی اسے اچھی خاصی رقم دے چکے تھے اور اب مزید ایک پیسے بھی دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھپھو کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ساری زندگی اب یہی خیالات بناؤ پھرے گا، اس لیے انہوں نے کماؤ لڑکی کا سوچا اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو شوہر کو کما کر کھلائے، اور وہ میں ہی ہو سکتی تھی جو کبھی سر اٹھا کر بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی، ورنہ بڑے گھر کی لڑکیاں تو پہلے ہی ایسے نکٹو شوہر کو لات مار کر چلی جاتی ہیں۔ میرا دل اپنے شوہر کی سچائی کو جان کو بہت دکھی ہوا تھا، مگر میں خاموش رہی اور محنت کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جو شان پاکستان میں ہماری بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے اور میں محنت سے پیسہ اکٹھا کر کر کسی طرح اپنا گھر لے لوں۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر وقت محنت کرنے کا کہتا تھا، کیونکہ اب وہ مجھ سے اپنے کاروبار کے لیے پیسے لینا چاہتا تھا، جبکہ میں اب اپنے شوہر کو جان گئی تھی کہ وہ صرف پیسہ اڑانا جانتا ہے۔ ویسے بھی جس مرد کو بیٹھ کر عورت کی کمائی کھانے کی لت لگ جائے وہ کبھی خود کمانے کی تکلیف نہیں کرتا، اس لیے میں بھی پیسہ جمع ضرور کر رہی تھی، مگر اپنے گھر کے لیے کر رہی تھی۔
ایسے ہی ایک روز ہسپتال میں اچانک ایک آدمی آ گیا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا اور اس نے کہا کہ اسے ایک لیڈی ڈاکٹر چاہیے جو اس کے گھر جا کر اس کی بیمار ماں کا علاج کر سکے۔ اس وقت میں ہی فارغ تھی مگر کسی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس آدمی کو نظر انداز کر دیا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو کچھ چونک سا گیا اور اچانک ہی ضد کرنے لگا کہ میں ہی اس کے گھر چلوں۔ میں انکار کر رہی تھی، مگر جب اس نے میرے سامنے پیسہ رکھ کر ساتھ چلنے کا کہا تو میں ایک ساتھ اتنی رقم دے کر چونک گئی تھی۔ مجھے وہاں موجود ایک نرس نے بھی مشورہ دیا کہ میں گھبراؤں نہیں، اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ فراڈ نہیں کرتے، واقعی اس کی ماں بیمار ہوگی اور اگر میرا علاج اسے پسند آیا تو وہ مجھے بے تحاشا پیسہ دے گا اور اپنی ماں کا صرف مجھ سے علاج کروائے گا۔ میں یہ سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے ویسے بھی بہت سارے پیسے چاہیے تھے اور یہ حرام کمائی تو ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور مریض کو دیکھنا میرا فرض تھا۔ میں فرض پورا کرتی اور پیسہ لے کر آ جاتی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہوئی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی ماں واقعی بیمار عورت تھی مگر زیادہ بیمار نہ تھی کہ وہ آدمی ہسپتال نہ لے جا سکتا، مگر ظاہر ہے پیسے کی چمک تھی کہ وہ گھر بیٹھے سکون سے سب کروا رہا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اس کی ماں کا معائنہ کیا۔ اس کی ماں صرف کسی ٹینشن اور صدمے کا شکار تھی۔ میں نے اس کے لیے دوا وغیرہ لکھ دی اور مزید کوئی بھی غیر ضروری بات کیے پیسے لے کر ہسپتال واپس لوٹ آئی۔ میرا پیشہ ورانہ انداز شاید اس آدمی کو پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن گاڑی بیچ کر مجھے بلوا لیتا تھا۔ اس کے گھر پہنچتی تو پتا چلا کہ اس کی ماں میرے علاج کے بعد ٹھیک ہونے لگی ہے۔ میں خوش ہو گئی، میرا کام چل نکلا تھا۔ میں اپنا فرض پورا کرتی تھی اور فیس کے طور پر مجھے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی۔ بس اس آدمی کی ماں کی ایک بات مجھے کھٹکتی تھی کہ جب بھی میں اسے چیک کرنے جاتی تو وہ مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کے اشارے کرتی اور کچھ ایسے عجیب اشارے کرتی جو مجھے سمجھ ہی نہ آتے تھے۔ اس کا بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ پہلے تو وہ مجھے اشارے عجیب لگتے تھے مگر پھر مجھے ناگواری کا احساس ہونے لگا تھا کہ میں ایک پیشہ ورانہ ڈاکٹر تھی، مجھے اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایسے میں مجھے اس کی یہ اختیار رہی لگتی تھی مگر میں نے اسے نظر انداز رکھا تھا۔ میرے پاس تیزی سے پیسہ جمع ہونے لگا تھا۔ میں پورا امید تھی کہ میں بہت جلد اپنا گھر لے لوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پر اپنے شوہر کی ایک اور خامی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ شکی مزاج انسان تھا۔ کبھی اگر مجھے ہسپتال میں دیر ہو جاتی تو وہ انسان سو سوال کرنے لگتا اور ایک روز مجھ سے نہایت عجیب سوال پوچھ لیا جسے سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ بولا کہ کیا تمہارے ہسپتال میں کوئی امیر جوان ڈاکٹر ہے؟ میرے لیے یہ سوال حیرت کن تھا۔ میری نظر میں ایسا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، نہ میں زیادہ کسی کو جانتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے انکار پر میرا شوہر بولا، پھر تمہیں ہسپتال میں اب دیر کیوں ہونے لگتی ہے؟ میں اس بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا میں کسی ڈاکٹر کے چکر میں ہسپتال میں رکنے لگی تھی؟ میری سنجیدگی پر میرے شوہر نے ہنس کر کہا میں مذاق کر رہا تھا، مگر میرے دل میں اس کا یہ بےہودہ مذاق گڑ سا گیا تھا۔ شکی مرد کسی بیوی کے لیے ذہنی بیماری سے کم بھی نہیں ہوتا اور میری جیسی لڑکی جو خود کما کر کھائے، اس سے تو مرد کا شک ویسے بھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی غیرت مند تھا تو خود کماتا اور مجھے گھر بٹھا لیتا، مگر میں نے یہ الفاظ اپنے شوہر کو نہیں کہے تھے اور دل میں ہی دبا گئی۔ میری تربیت کچھ ایسے ہی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے شک کو نظر انداز کر کے اپنی جاب پر دھیان رکھا اور جتنا پیسہ اپنے پاس جمع کیا وہ سب چھپا کر اپنے پاس رکھنے لگی۔ میرا شوہر میری کمائی پر عیش بھی کر رہا تھا اور سال بعد پاکستان بھی جا پہنچا تھا۔ میں جو شادی کے بعد پہلی بار گھر سے اتنی دور آئی تھی، دن رات گھر والوں کی یاد میں سلنگ رہی تھی، مگر پیسہ بچانے کی لالچ میں پاکستان جانے کا نہیں سوچا تھا۔ مگر میرا شوہر میری پرواہ کیے بغیر پاکستان چلا گیا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اس روز میں حسب معمول اس عورت کو چیک کرنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شکی شوہر نے مجھے اس آدمی کے ساتھ جاتے دیکھ کر غلط مطلب لے لیا تھا اور میرے گھر پہنچتے ہی مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دی۔ میں واپس اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی، مگر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پورے 4 گھنٹے تک نہ باہر نکلا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں الجھی ہوئی باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ 4 گھنٹوں کے بعد وہ آدمی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھ پر اس روز انکشاف ہوا تھا کہ کیوں وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ میں اسے غلط سمجھتی رہی، جبکہ مجھے تو مڑ سا جانا چاہیے تھا۔ اس آدمی نے مجھے ایک کمرہ دکھایا جہاں مجھے رہنے کی اجازت تھی۔ میں نے فوراً اس کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میرے دل خوف سے ڈر رہا تھا، مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں ایسی جگہ موجود تھی جہاں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی تھی۔ پوری رات میں نے رو دو کر گزاری۔
اور میرے رہے دل میں میرے سابقہ شوہر کے لیے شدید نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں باہر نکلی تو وہ آدمی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے سابقہ شوہر کے گھر پہنچی تو وہ بھی گھر پر نہیں تھا اور دروازے پر لوک تھا۔ میرے پاس دوسری چابی تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنا سامان اور پیسہ سمیٹنے لگی اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں واپس اسی عورت کے گھر آ گئی تھی۔ اب سال پڑھائی مجبوری تھی۔ میں نے اپنا سامان اس کمرے میں چھپا کر رکھا تھا جو مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ میں آج پہلی بار اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر چونکی اور خوشی سے ملی۔ وہ عورت اپنی زبان میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اب کافی حد تک یہاں کی زبان سمجھ گئی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو بتایا کہ میں مسلم ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت دکھی ہوگی اور مجھے کہا کہ میں جب تک چاہوں ان کے گھر رہ سکتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر مجھے اس آدمی کی رات والی بات یاد آئی۔ میں نے جھجک کر اس عورت کو بتایا۔ میری بات پر اس کے چہرے پر یکدم خوف سا آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوگی اور اس نے مجھے اپنی بیماری کی وجہ اور اپنے بیٹے کی عادت کی وجہ بتائی۔ میں سچائی سے واقف ہو کر دنگ رہ گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان تھی اور اپنی ماں اور بھائی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر میں پیسے کی کمی نہیں تھی مگر وہ جوان ہوئی تو اسے گناہوں کی لت پڑ گئی تھی۔ وہ بھائی سے چھپ کر غیر مردوں سے تعلقات رکھنے لگی۔ اس کی بدکاری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی نے اسے کام کرنے سے روکا مگر وہ سنبھلنے کی بجائے دیدہ دلیری پر اتر آئی۔ بھائی کا غصہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے ختم کر دے۔ اس نے بہن سے قطع طلق کر لیا اور اسے اس کے حصے کی جائیداد دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بہن دوسرے شہر جا کر بس گئی اور اپنی آزاد زندگی گزارنے لگی، جس پر بھائی اپنے فیصلے پر پچھتا کر اسے منانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اچانک غائب ہوگی اور آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس کے غم میں وہ آدمی اور اس کی ماں صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ عورت علاج کروانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس آدمی نے ہسپتال جا کر ڈاکٹر کا پتہ کیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا تھا کیونکہ میں بالکل اس کی بہن کی ہم شکل تھی۔ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے آمدہ کیا تھا۔ میں پیسہ دے کر مان گئی اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوگی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی ہی ماننے لگی تھی۔ اس نے بیٹے سے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں اور اسی خوشی میں وہ ٹھیک ہونے لگی مگر اسے خوف تھا کہ کہیں اس کا بیٹا مجھے پھر سے گل سے نہ نکال دے یا پھر کبھی غصے میں مجھے اپنی بہن سمجھ کر مجھے جان سے نہ مار ڈالے۔ اس لیے وہ عورت مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنے کا اشارہ کرتی تھی مگر وہ آدمی مجھے اپنی ماں کے چیک اپ کا بہانہ بنا کر گھر لے آتا تھا۔ اس دن وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر وہ خود کو کمرے میں بند نہ کرتا تو وہ شاید میرا قتل کر دیتا۔ میں اس کے الفاظ پر خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ مجھے دیکھ کر اس کے بیٹے کو لگا تھا کہ میں اس کی بہن ہوں مگر جب اس نے میری چھان بین کی تو پتہ چلا کہ میں اس کی بہن کی ہم شکل ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہی ہے مگر پھر بھی وہ کبھی کبھار مجھے اپنی سکی بہن سمجھ کر غصہ ہو جاتا تھا۔ وہ سمجھتا ہے نہ ہے میں نے ان دونوں کو دھوکہ دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ میں انجان بن کر ان کے درمیان رہنے لگی ہوں۔ بوڑھی عورت نے مجھے اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی۔ میں حیرت سے ساختہ ہوگی۔ وہ واقعی میرا دوسرا روپ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں اور آج دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے موبائل میں موجود اپنے بچپن، جوانی اور عمر کی تصویر ان دونوں کو دکھائی تو انہیں یقین آ گیا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں۔ پھر اس آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اسے معاف کر دوں اور چاہے جو بھی ہو میں اس کے لیے اس کی بہن ہوں اور جب تک چاہوں اس کے گھر رہ سکتی ہوں۔ میں جو ان شوہر کی بدکاری کا شکار تھی، غیر لوگوں کی اس محبت پر رو پڑی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ غمزدہ سے ہو گئے تھے اور مجھے گھر بلانے لگے۔ میں نے یہاں پر بہت دکھ دیکھے تھے۔ ماں باپ کے بلانے پر میں واپس آ گئی۔ 2 سال بعد میرے والدین نے میری دوسری شادی کر دی اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔